جن کو آپ نے مذاکرات کے لیے کہا اور آپ نے دعوت دی، یہ پولیٹیکل لوگ ہیں اور وہ ایک اتحاد کے اندر ہے. پی ڈی ایم کے اندر بھی جماعتیں ہیں، پی ڈی ایم کے باہر بھی جماعتیں ہیں. انہوں نے آپس میں مل کر فیصلہ کرنا ہے کہ عمران خان سے بات چیت کرنی ہے، پورے پاکستان میں کب انتخابات کروانے ہیں. یہ ایک لمبی چوڑی ڈیبیٹ ہوگی. آپ کی طرف سے آپ کی پارٹی کے لوگ جائیں گے، ان کی طرف سے ان کے لوگ آئیں گے. آپ کتنا انتظار کر سکتے ہیں؟ آپ کے دماغ میں ڈیڈ لائن کیا چل رہی ہے؟ دیکھیں، کوئی لمبے مذاکرات نہیں ہیں. سمپل یہ ہے کہ ہم جا رہے ہیں 66% پاکستان میں الیکشن کروانے کے لیے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ سارا ملک سٹینڈ سٹل پہ آ جائے؟ کیونکہ جب 66% پاکستان میں الیکشن ہوگا اور خاص طور پہ پنجاب میں، تو ملک تو ساری یہ فیڈرل گورنمنٹ کیا کرے گی؟ وہ تو سارے الیکشن پہ لگ جائیں گے. ملک تو سٹینڈ سٹل پہ، اور آگے معاشی حالات ایسے نہیں ہیں. تو کیا یہ چاہتے ہیں کہ 66% ملک میں الیکشن ہو جائے اور اس کے بعد جنرل الیکشن ہو؟ اور کیا یہ عقل تو یہ کہتی ہے کہ اگر 66% میں الیکشن ہو رہا ہے تو جنرل الیکشن کروا دیں؟ یہ سمپل یہ ہے، اس میں کوئی لمبی بات نہیں ہے. اگر تو یہ چاہتے ہیں تو ہم ان کے لیے نیگوشیٹ کر سکتے ہیں کہ ہاں کس ڈیٹ پہ الیکشن ہو سکتا ہے. نہیں، وہ اگر کہتے ہیں آپ کو کہ بجٹ کے بعد الیکشن کروا لیتے ہیں، دین وہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا. الیکشن تو ہونا ہے. کیا آپ کے اپنے لوگوں نے آپ کو نہیں کہا کہ بجٹ تک جانے دیں ذرا کے پی اور پنجاب میں؟ نہیں، وہ لوگ کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ملک کی تباہی پہ لے گئے ہیں ملک کا. بلکہ مجھے تو سردیوں میں خوف آ رہا ہے کہ یہاں گیس کا کیا ہوگا، یہاں قیمتیں کدھر جا رہی ہیں، گیس اور گندم کا بحران، اور اوپر سے اگر آئی ایم ایف کے ساتھ ان کا مسئلہ نہ چلا گیا تو مجھے تو روپے کی فکر پڑ گئی اب، کیونکہ پیسے تو ہمارے ریزروز تو بالکل گر گئے ہیں. تو مجھے تو وہ ڈر، اور پھر زراعت کا علیحدہ مجھے خوف آ رہا ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے آؤٹ سائڈ ہم کدھر تک دیکھنا چاہتے ہیں؟ مارچ. اگر تو مارچ کے اینڈ تک آپ تیار ہیں الیکشنز کے لیے تو ہم رک جاتے ہیں. نہیں تو ہم نے فوری طور پہ اسمبلیز ڈیزالو کر کے پنجاب اور کے پی میں الیکشن. دیکھیں، یہ تو ان کی والدہ سے انشاءاللہ کرائیں گے. ابھی جو ملک کی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. حقیقی صحافت کا ارشد شریف ایک میں سمجھتا ہوں بہت بڑا حقیقی صحافت کا لمبردار تھا، اور حق سے 1 انچ نہیں ہٹا، بلکہ جان دینی پڑی تو جان دے دی اس نے. تو یہ یادگار کیا ہمارے دلوں میں رہتا ہے. یہ تو صرف ایک دستک دیتی رہے گی یادگار. میں سمجھتا ہوں کہ جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا. یہ ارشد شریف کے لیے میرے خیال ہے لکھا گیا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.